السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مسز اسپوکی ٹی وی۔ آئیں چلتے ہیں آج کی ایک اور سچی خوفناک کہانی کی طرف، جسے سن کے آپ کو ڈر کا احساس ہوگا۔ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ میں نے ایک مکان کی شہرت حاصل کر لی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں سے گزرنے والوں کے ہوش کتنے دن تک واپس نہیں آتے، وہ نیم پاگل سا ہو جاتا تھا۔ مجھے جب یہ کہانیاں پتہ چلی تو میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دوستوں نے مجھے گھور کے دیکھا، اتنا تو بہادر ہے تو رات گزار وہاں۔ دوستوں کے کہنے پہ میں مسکرایا اور بولا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگے، منہ مانگی قیمت، جو تم مانگو گے، جو کام تو بولے ہم سب کریں گے، سوائے اس گھر میں رات گزارنے کے۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ طلحہ ہمارا دوست، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا، کی بہن مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر دوستی کے لحاظ میں یہ بات اسے کہہ نہیں پاتا۔ اگر میں وہاں رات گزار آؤں تو تم سب طلحہ سے بات کرو گے اور میری حمایت میں اسے راضی کرو گے؟ وہ مان گیا تو اس کے گھر رشتہ بھیجنا میرا کام ہے۔ رشتہ بھیجنے سے پہلے میں اپنے دوست کی رضامندی چاہتا ہوں، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی بہن پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوں۔ میں اس لڑکی کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں اور دوست میری یہ شرط مان گئے اور وعدے کے مطابق صرف ایک ٹارچ لے کر میں اس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں دماغ نے مجھے روکنا چاہا، مگر مجھ پہ اپنی بہادری اور طلحہ کی بہن رمشا کا جنون سوار تھا۔ دروازہ کھلا ہی رہتا تھا، ٹوٹا پھوٹا دروازہ، اس کے آگے اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ گھپ اندھیرا تھا۔ میں ٹارچ جلائے سیڑھیاں چڑھنے لگا جب اچانک کسی بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس ویرانے میں کسی بلی کا ہونا عجیب بات نہیں تھی، چنانچہ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی ایک وسیع صحن سامنے تھا اور اس کے دونوں اطراف میں تقریباً 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی، مطلب اوپر ایک اور منزل تھی۔ ایک دم مجھے کھانا پکانے کی خوشبو آئی، برتن کھڑکنے کی آواز آنے لگی۔ یہ اوپری منزل کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس خالی گھر میں کون کھانا پکا سکتا ہے؟ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ بہرحال دوستوں سے وعدہ کرا تھا، رات گزارنی تھی، بس اوپر کی جانب چل پڑا۔ اوپر پہنچا تو اوپر بھی ایک طرف 2 کمرے اور اس سے آگے کچن تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس جانب چل پڑا۔ وہاں ایک عورت میری طرف کمر کیے کھڑی تھی، ایسا لگا کچھ پکا رہی ہو۔ ایک دم وہ میری جانب مڑی، شکل ایسی ہیبت ناک تھی کہ میری چیخ میرے گلے میں رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور اس پلیٹ میں دھڑکتا ہوا انسانی دل اور کٹی ہوئی انسانی انگلیاں پڑی تھیں۔ اس بار میری چیخ بلند ہوئی۔ میں پلٹ کر بھاگا، کسی چیز نے میرے پاؤں کو جکڑ لیا، میں گر گیا۔ میں نے دوسرے پاؤں سے ایک چیز کو ضرب لگائی اور وہ اس عورت کے بال تھے جو لمبے ہوتے میرے پاؤں سے لپٹ گئے تھے۔ ضرب لگاتے ہی اس نے میرا پاؤں چھوڑ دیا تھا۔ میں گرتے پڑتے نیچے کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے اس عورت کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ دونوں منزل عبور کر کے میں اسی داخلی دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے اندر آیا تھا۔ مجھے میری شرط، رمشا، بہادری سب بھول چکا تھا۔ میں بس یہاں سے زندہ بچ کر جانا چاہتا تھا، مگر اب نئی مصیبت منتظر تھی۔ دروازہ بند تھا۔ میں جتنی لاتیں مکے مار سکتا تھا میں نے ماری، مگر وہ ٹوٹا پھوٹا نظر آنے والا دروازہ ایک
مضبوط دروازے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں دروازے پر ہی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں یہاں پھنس چکا تھا، اوپر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح سیڑھیوں پہ بیٹھے کتنی دیر گزر چکی تھی جب مجھے اپنے پاؤں پہ کچھ چلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھا تو اوزان خطا ہو گئے۔ یہ بڑی مکڑیاں تھیں، کسی سیب کی جتنی بڑی۔ سینکڑوں کی تعداد میرے پاؤں پہ چڑھی جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں لات مار کے پیچھے کرا اور پلٹ کے اوپر کی جانب بھاگ گیا۔ مکڑیاں پیچھے آ رہی تھیں، جیسے میرے ہی تعاقب میں ہوں۔ میں بری طرح حواس باختہ ہو چکا تھا، پھر پہلی منزل پہ کھڑا تھا۔ سخت سردی میں پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اوپر والی منزل کی چڑیل کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ بہرحال سیدھی لائن میں بنے کمروں میں سے پہلے کمرے میں گھس کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مستقل اوپری منزل سے چلنے اور سامان گھسیٹنے اور اچھل کود کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد میں اس کمرے سے اسی طرح دروازے پر نظر لگائے بیٹھا رہا۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی کھڑکی ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے چھلانگ لگا کر میں یہاں سے نکل سکوں۔ باہر آیا، برابر کمرے میں جھانکا، کچھ نہیں تھا، کھڑکی بھی نہیں تھی۔ تیسرے کمرے میں جھانکا، وہاں ایک کھڑکی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کھڑکی پہ پاؤں رکھ کر چڑھنا چاہا، کھڑکی کی بیرونی جانب سے ایک بچہ اس طرح آ کر الٹا لٹک گیا جیسے کھڑکی پہ چمگادڑ الٹی لٹک جائے۔ بچے نے لمبی سی زبان نکالی اور میرے بازو پہ پھیر دی۔ مجھے لگا میرے بازو میں آگ لگ گئی۔ اس کی زبان جیسے کانٹے دار تھی اور ساری کھال چھیلتی ہوئی گزر گئی۔ میں تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا، مگر وہاں سے بھاگنا زیادہ ضروری تھا، اور میں گرتا پڑتا بھاگتا پھر اسی پہلے کمرے میں آ بیٹھا۔ جو کچھ قرآنی آیت مجھے یاد تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر بعد کسی لاٹھی کے ٹیکنے کی آواز آنے لگی اور ایک بڑھیا دروازے پہ آ رکی۔ اس کی کمر پر بڑا سا کب نکلا ہوا تھا۔ جا، بھاگ جا، دروازہ کھل گیا، بڑھیا نے کہا، اور جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ کر چل دی۔ یہ الفاظ میرے لیے زندگی کی نوعیت تھے۔ میں ڈرتا ڈرتا کمرے سے باہر آیا۔ نظر گھما کر دیکھا تو دوسری منزل پہ جانے والی سیڑھیوں پہ وہی کچن والی عورت کھڑی تھی، اور میں نے نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب حال یہ تھا کہ آگے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے چڑیل۔ میں سیڑھیاں پھیلانگتا بس دروازہ عبور کر چکا تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دم میں لڑکھڑایا، میرے پیر کے نیچے وہی مکڑیاں آ گئی تھیں، مگر دیوانگی سے دوڑتا انہیں کچلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح بھاگ رہا تھا، مکان سے نکل چکا تھا اور بھاگے جا رہا تھا، اور پھر شاید بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھر والوں نے بتایا میں 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا۔ مہینہ بھر مجھے بخار اترتا چڑھتا رہا۔ بازو پہ سرخ نشان اس بچے کی یادگار تھا۔ دوستوں نے میری حالت دیکھ کر ایسی شرط پہ مجھ سے معافیاں مانگی۔ وعدے کے مطابق طلحہ کو بھی راضی کر لیا۔ اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ رمشا اب میری بیوی ہے، مگر اکثر رمشا کو دیکھ کر اس آسیبی رات کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میں نے رمشا کو پانے کے لیے گزاری۔